آج اگر اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو اطلاعات جو تھیں اس میں تو اچھی خاصی یعنی گرما گرمی ہونی تھی، وہ تو خیر نہیں ہو سکا۔ امجد صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ذرا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میر صاحب، جب بھی اس طرح کا کوئی وقت یا اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آ کے ہمیں اپنی قوم کو جو اصل حقیقت ہے اور جو اصل حقائق ہیں وہ ان تک پہنچانے میں آپ بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں مشکور ہوں آپ کا، اور ہم بھی مشکور ہیں سر، کیونکہ آپ صرف آپ ہی ملتے ہیں، ہمیں بھی اور کوئی نہیں ملتا۔ آپ نے دبے الفاظ میں ایک چھوٹے سے سوال، جو چھوٹا سا سوال آپ نے کیا، اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو آج اجلاس تھا، میں خود چونکہ لیٹ ہوا، میری سیکنڈ فلائٹ تھی، 4 بجے میں گلگت پہنچا اور اس سے پہلے پتہ چلا کورم پورا نہیں ہے، تو 11 اپریل تک اجلاس کو ملتوی کیا گیا۔ اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں آج ہمیں دیکھنے کو ملی، اور یقین کریں وہ جو سوشل میڈیا میں اپوزیشن لیڈر امجد صاحب اور احمد خالق صاحب اسپیشلی، انہوں نے جس طرح کی میڈیا ٹاک کی، جس طرح انہوں نے سمجھے کوئی پریس کانفرنس ٹائپ کی، تو سوائے ان کے اوپر ہنسی کے اور ان کے اوپر ترس آنے کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا امجد ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ اپنا سی ایم خالد خورشید صاحب کے ساتھ ایک سنگل، بالکل یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، ایک سنگل ممبر انہوں نے کہا کہ سی ایم خالد خورشید صاحب کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ میں آپ کے چینل کے وساطت سے گلگت بلتستان کی عوام کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی اور خالد خورشید صاحب کی جو یہاں پہ 1.25 سال کے اندر کی جو شہرت اور جو عزت اور جو اون کیا لوگوں نے خالد خورشید صاحب کو، اس پہ وہ بوکھلاہٹ کا مکمل شکار ہیں۔ میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کو آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید وہ تصویر کا ایک رخ وہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف دیکھنا وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ جتنا چاہے پروپیگنڈا کریں، میں آج آپ کے پروگرام میں بڑے انکشافات کرنے کے لیے میں اسپیشل یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ امجد ایڈوکیٹ صاحب کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں، ان کے ساتھ اس وقت جو ان کے اپوزیشن کے ممبران ہیں وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اچھا، اس لیے بھی کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب بیسکلی وہ ہے تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں سیاسی کارکن، لیکن وہ ایک جنون کا نام ہے اور ایک جذباتی آدمی ہے۔ صحیح، تو مطلب جب آپ بال انہی کے کورٹ میں پھینک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے لوگ نہیں ہیں۔ میر صاحب، میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے ایک نہیں، 2 نہیں، کافی سارے ممبران، میں آن ایئر کہتا ہوں، شمس لون کے ساتھ آج کی ڈیٹ پہ بھی رابطے میں ہیں، آج کی ڈیٹ پہ بھی رابطے میں ہیں کہ آپ تھوڑی ہمیں سپورٹ دیں، ہم امجد ایڈوکیٹ کو اپوزیشن لیڈر سے ہٹا دیں گے، اور وہ کتنی تعداد میں ہے یہ وقت آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اینڈ، انہوں نے کہا کہ سی ایم خالد خورشید کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے وساطت سے امجد ایڈوکیٹ صاحب کو میں چیلنج دیتا ہوں، 11 تاریخ کو اسمبلی اجلاس سے وہ آ جائیں، اپنا شوق پورا کریں، وہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائیں۔ اگر ان کو منہ کی کھانی نہیں پڑی، میں زندگی بھر سیاست چھوڑ دوں گا۔ امجد صاحب کے لیے چیلنج ہے 11 تاریخ کو آئیں، عدم اعتماد جمع کرائیں، پتہ چلے گا۔ میں کہتا ہوں میں زندگی بھر سیاست چھوڑ دوں گا، وہ جمع کروائیں۔ یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب امجد ایڈوکیٹ صاحب جو ہے نا وہ آ کے، لیکن شام صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ امجد صاحب سے ہماری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے اعتماد لانے کا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے اتنی زبردست قسم کی سٹرانگ لابی ہے جو خود ہی گرائے گی چیف منسٹر کو، ان کا یہ کہنا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر سپورٹ کے لیے آئے گا تب ہم سوچیں گے، تو ہمارا کوئی شوق وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جو امجد کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، سب ہیں۔ میں تو اس حد تک کہوں، اس سے ایک قدم آگے بھی جا کے کہوں، امجد ایڈوکیٹ صاحب بیسکلی اس وقت ہے کنفیوژن میں، وہ اس لیے کہ مہدی شاہ صاحب کے پیچھے پیپلز پارٹی کی پوری گلگت بلتستان کی جو ان کی اسٹرینتھ ہے، جو بھی ہے، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ امجد ایڈوکیٹ صاحب کو یہ برملا پتہ ہے کہ بہت جلد ان کی صدارت کا تختہ الٹنے والے ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے ہی لوگ، تو اب ان کے پاس لیفٹ رائٹ اور کچھ کرنے کو ہے نہیں، تو انہوں نے 24 گھنٹے میڈیا میں آ کے اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے ہیں۔ رہا مسئلہ آپ نے جو کہا کہ گورنمنٹ کے اندر سے یہ تحریک چلے گی،
तो मैं फिर उनको चैलेंज करता हूँ, ले आए गवर्नमेंट के कितने मेंबरान उनके साथ हैं, या कितने मेंबरान चाहते हैं कि खालिद खुर्शीद सीएम शिप से हटे। ठीक है, वैसे आपको कोई अंदाजा है? बिल्कुल नहीं है कि नहीं मुझे कुछ सब है? कुछ अंदाजा है, मुझे एक एक भी नहीं मेरा है। तो उठना बैठना खाना पीना बिछोना सोना सब कुछ सियासत है। ठीक है। एक एक मेंबर को मैं जानता हूँ, कोई मतलब ऐसी इस कोई तरह की बात नहीं है। हाँ, 2-4 मेंबरों की रिजर्वेशन हो सकती है, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो बैठ के हम दूर बहुत सारे इश्यूज हमने दूर किए हैं, बहुत सारे इश्यूज हम दूर करेंगे। लेकिन ये जो अमजद साहब जो ख्वाब दिन में देख रहे हैं, तो ये उनका ख्वाब कभी जिंदगी में ये पूरा नहीं हो सकेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अमजद साहब ने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर की डिग्री जाली है, और मेरे पास उन्होंने कहा इसका सबूत भी इसका है। एक ही जवाब है, ठीक क्योंकि वो खुद एक वकील भी है। अमजद साहब मेरे भाई है, वकील हैं। वो सुबह जाएं कोर्ट में, चीफ इलेक्शन कमीशन वो चले जाएं, चैलेंज करें उनकी डिग्री को, जाली है तो वो जाली होगी, अगर वो असली हुई ठीक है। तो पता चले। जी।